پہلی جنگ عظیم کی کہانی اکثر ایک گولی سے شروع کی جاتی ہے، ایک قتل سے، لیکن کیا سچ میں کہانی اتنی سی ہے؟ چلیں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس بظاہر سادہ سی کہانی کے پیچھے چھپی اصل حقیقت کیا تھی۔ اور یہی سوال سب سے اہم ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ صرف ایک قتل 2 کروڑ انسانوں کی جان لے لے؟ مطلب کیا ایک 19 سال کے لڑکے کی چلائی ہوئی گولی میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ پوری دنیا کو 4 سال تک جلنے والی آگ میں دھکیل دے؟ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی ہے نا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ قتل صرف ایک ماچس کی تیلی تھی۔ اصل وجہ تو بارود کا وہ پہاڑ تھا جس پر پورا یورپ دہائیوں سے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تیلی تو بس اس بارود کو بھڑکانے کا ایک بہانہ بن گئی۔ تو آخر یہ چنگاری تھی کیا؟ یہ تاریخ تھی 28 جون 1914 کی، جب ینگ بوسنیا نامی ایک انقلابی گروپ کے رکن گیوریلو پرنسپ نے آسٹریا ہنگری کے ولی عہد آرچ ڈیوک فرانز فرڈینانڈ کا قتل کر دیا۔ یہ واقعہ بوسنیا میں پیش آیا، جس پر آسٹریا ہنگری نے کچھ عرصہ پہلے ہی قبضہ کیا تھا۔ تو چنگاری کی بات تو ہو گئی، اب آتے ہیں اصل کہانی پر، یعنی اس بارود کے پہاڑ پر۔ وہ کون سے پرانے گہرے مسائل تھے جنہوں نے پورے یورپ کو ایک ٹائم بم بنا رکھا تھا جو بس پھٹنے ہی والا تھا؟ اس بارود کی کہانی بلکان کے علاقے سے شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں 1878 میں آسٹریا ہنگری کو بوسنیا کا کنٹرول ملا، پھر 1908 میں انہوں نے اس پر باقاعدہ قبضہ کر لیا۔ اب اس بات نے پڑوسی ملک سربیا اور وہاں رہنے والے سلاو عوام کو شدید غصہ دلا دیا۔ حالات اتنے خراب ہوئے کہ 1909 میں ایک بڑی جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی، کیونکہ جرمنی نے روس پر دباؤ ڈالا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے۔ تو صاف ظاہر ہے یہ تناؤ کی آگ کئی دہائیوں سے اندر ہی اندر سلگ رہی تھی، اور اس سلگتی آگ پر تیل ڈالنے کا کام کر رہی تھی ہتھیاروں کی ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ۔ ذرا اس عدد پر غور کریں۔ 1870 سے 1914 کے بیچ یورپ کی 6 بڑی طاقتوں برطانیہ، فرانس، جرمنی، آسٹریا ہنگری، روس اور اٹلی نے مل کر اپنے فوجی اخراجات 4 گنا بڑھا دیے تھے۔ 4 گنا! یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ تو یہ بارود کا پہاڑ جو تھا وہ دراصل 4 خطرناک چیزوں سے مل کے بنا تھا۔ پہلی تھی قوم پرستی، مطلب یہ جنون کہ ہماری قوم اور نسل ہی سب سے بہتر ہے۔ دوسری تھی سامراجیت، یعنی بڑی سلطنتوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ علاقوں اور وسائل پر قبضہ جمانے کی دوڑ۔ تیسری تھی عسکریت پسندی، یعنی بڑی بڑی فوجیں بنانے اور جنگ کو ایک بہت ہی شاندار چیز سمجھنے کی سوچ۔ اور چوتھی اور شاید سب سے خطرناک، اتحاد، یعنی خفیہ معاہدوں کا وہ پیچیدہ جال جس نے سب کو ایک دوسرے کے ساتھ جکڑ رکھا تھا۔ اب کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ یہ جنگ صرف ملکوں اور سلطنتوں کی نہیں تھی، بلکہ کچھ حد تک یہ ایک خاندانی جھگڑا بھی تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے بادشاہوں کی ذاتی چھپا کلیش اور ان کے معاہدوں نے ایک ایسا زنجیری رد عمل شروع کیا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ حقیقت شاید بہت سے لوگوں کو حیران کر دے۔ جرمنی کے بادشاہ قیصر ولہلم دوم، برطانیہ کے بادشاہ جارج پنجم اور روس کے زار نکولس دوم، یہ تینوں آپس میں فرسٹ کزن تھے۔ ذرا سوچئے، یہ تاریخ کا سب سے بڑا گیم آف تھرونز تھا، ایک ایسا خاندانی جھگڑا جس کی قیمت کروڑوں عام لوگوں نے اپنی جانوں سے ادا کی۔ اور اسی خاندانی اور سیاسی کھینچا تانی نے یورپ کو 2 واضح کیمپوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک طرف تھا ٹرپل الائنس، جس میں جرمنی، آسٹریا ہنگری اور اٹلی شامل تھے، اور دوسری طرف تھا ٹرپل اینٹانٹ، جس نے فرانس، روس اور برطانیہ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رکھا تھا۔ اور پھر ایک ایک کر کے ڈومینوز گرنا شروع ہو گئے۔ آسٹریا ہنگری نے سربیا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ روس اپنے سلاو اتحادی سربیا کی حفاظت کے لیے میدان میں آ گیا۔ جرمنی اپنے اتحادی آسٹریا ہنگری کا ساتھ دیتے ہوئے روس کے خلاف آ گیا۔ پھر فرانس، جو روس کے ساتھ معاہدے میں بندھا تھا، جرمنی کے خلاف جنگ میں شامل ہو گیا۔ اور آخر میں جب جرمنی نے فرانس پر حملہ کرنے کے لیے غیر جانبدار ملک بیلجیم پر چڑھائی کی تو برطانیہ بھی جنگ میں کود پڑا۔ یہ معاہدوں کا ایسا جال تھا جس سے نکلنا ناممکن تھا۔ لیکن ایک لمحے کے لیے ان بادشاہوں، سلطنتوں اور معاہدوں کی بڑی تصویر سے ہٹتے ہیں۔ ذرا اس عام سپاہی کے بارے میں سوچتے ہیں جو خندقوں میں بیٹھا تھا۔ اس کے لیے اس جنگ کا کیا مطلب تھا؟ آئیے پروپیگنڈے اور حقیقت کے درمیان کے فرق کو سمجھتے ہیں۔ یہاں ایک بہت بنیادی سوال ذہن میں آتا ہے، آخر کروڑوں عام لوگ اپنے حکمرانوں کی بڑی بڑی خواہشات اور انا کی جنگ لڑنے کے لیے کیوں تیار ہو گئے؟
کیا وہ واقعی یہ سب چاہتے تھے؟ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک طرف تو شدید غربت اور بے روزگاری تھی، ایسے میں فوج کی تنخواہ ایک بہت اچھی آپشن لگتی تھی۔ دوسری طرف اخبارات اور پوسٹرز دن رات جنگ کو ایک رومانوی، بہادرانہ اور شاندار مہم کے طور پر پیش کر رہے تھے۔ پروپیگنڈا نے سپاہی کو ایک بے لوث ہیرو بنا دیا تھا اور ملک کے لیے مرنے کو سب سے بڑا اعزاز قرار دیا جا رہا تھا۔ اس رومانوی سوچ کی ایک مثال جنگ کے حامی شاعر رابرٹ بروک کی ان لائنوں میں نظر آتی ہے: اگر میں مر جاؤں تو میرے بارے میں بس اتنا سوچنا کہ کسی غیر ملک کا کوئی گوشہ ہے جو ہمیشہ کے لیے انگلینڈ کا ہو گیا۔ یہی وہ جذبات تھے جنہیں ابھار کر نوجوانوں کو جنگ کے میدان میں بھیجا جا رہا تھا۔ لیکن پروپیگنڈے کی اس چمک کے پیچھے جنگ کی اصل حقیقت بالکل مختلف اور بہت بھیانک تھی۔ تھامس ہارڈی کی یہ نظم اس تلخ سچائی کو بیان کرتی ہے: اگر وہ اور میں کسی پرانے سرائے میں ملے ہوتے تو ہم ساتھ بیٹھ کر پیتے، لیکن ہم فوجی تھے، آمنے سامنے۔ میں نے اس پر گولی چلائی جیسے اس نے مجھ پر، اور میں نے اسے وہیں مار ڈالا۔ یہ تھی اصل کہانی، دو اجنبی جن کی آپس میں کوئی دشمنی نہیں، ایک دوسرے کو مارنے پر مجبور تھے۔ تاہم یہ سوچنا بھی غلط ہوگا کہ سب نے اس پروپیگنڈے کو سچ مان لیا تھا۔ ایسا بالکل نہیں تھا۔ پورے یورپ میں سوشلسٹ، انارکسٹ اور بہت سے مذہبی گروہوں نے کھل کر جنگ کی مخالفت کی اور امن کے لیے آواز بھی اٹھائی، یعنی عوام کی رائے پوری طرح سے بٹی ہوئی تھی۔ اور ان عام سپاہیوں کے حقیقی جذبات کی سب سے خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی مثال ہے 1914 کی کرسمس جنگ بندی۔ یہ ایک ایسا ناقابل یقین لمحہ تھا جب برطانوی اور جرمن سپاہی، جو کچھ گھنٹے پہلے ایک دوسرے کی جان لے رہے تھے، اپنی خندقوں سے باہر نکلے، ایک دوسرے کو تحفے دیے، گانے گائے اور میدان جنگ میں مل کر کرسمس منایا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ان عام انسانوں کی آپس میں کوئی دشمنی نہیں تھی۔ مگر افسوس، انسانیت کا یہ مختصر سا لمحہ زیادہ دیر نہ چل سکا۔ جب بڑے افسروں تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے سخت حکم جاری کیے، فوراً لڑائی دوبارہ شروع کی جائے، اور جس نے انکار کیا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ ان سپاہیوں کو ایک بار پھر زبردستی ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا گیا۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہمارے سامنے کھڑا ہے: اگر خندقوں میں موجود سپاہیوں نے خود ہی صلح کر لی تھی تو پھر یہ جنگ آخر کس کے لیے لڑی جا رہی تھی؟ یہ سوال ہمیں ان لوگوں کے درمیان کے گہرے فرق پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے جو جنگ کا حکم دیتے ہیں اور وہ جو اس جنگ میں اپنی جان دیتے ہیں۔